اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص اپنے وقت کے امام کی معرفت کے بغیر مر گیا وہ جہالت کی موت مرا۔ معرفت امام زمانہ علیہ السلام کے سلسلے میں آج ہم ایک مکروز شخص کا قصہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے کہ جس نے اپنے وقت کے امام سے توسل کیا اور قرض سے نجات پائی۔ کتاب بلبل بوستان حضرت مہدی علیہ السلام کے مطابق مرزا زین العابدین سلماسی کہتے ہیں، ایک بار تہران سے چند امیر لوگ نجف اشرف آئے ہوئے تھے اور ان کا قیام میرے غریب خانے پر تھا۔ ایک دن صبح سویرے بروز بدھ میں ان لوگوں کو کوفہ لے کر پہنچا۔ ہم مسجد کوفہ میں اس جگہ پہنچے جہاں حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نماز پڑھتے تھے اور جہاں آپ کے سر مبارک پر ضربت لگی۔ ہم وہاں بیٹھے ہوئے تھے کہ مولانا جناب عبدالحمید قزوینی آئے۔ ان کے پاس پانی کا کوزہ اور بغل میں دسترخوان تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر میری طرف آئے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ تہران کے چند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو راستہ بدل کر جناب مسلم بن عقیل کے حرم کی طرف چل دیے۔ میں نے انہیں آواز دی، آ جائیے، یہ سب اپنے ہی لوگ ہیں۔ وہ واپس آئے اور سامنے بیٹھ گئے۔ احوال پرسی کے بعد میں نے ان سے پوچھا، آپ کہاں تھے؟ جواب دیا، کل چونکہ شب بدھ تھی لہذا صبح تک مسجد سہلہ میں تھا، یہاں آیا ہوں اور اس کے بعد نجف جاؤں گا۔ میں نے کہا، آخر کیا بات ہے کہ اس قدر کثرت سے اتنی دور مسجد سہلہ جاتے ہو؟ کیا آپ نے وہاں کوئی خاص چیز کا مشاہدہ کیا ہے؟ وہ چپ چاپ بیٹھے رہے اور کوئی جواب نہیں دیا، لیکن جب میں نے انہیں قسم دی تو کہنے لگے، ایک بار میں بہت زیادہ مقروض ہو گیا اور مجھ میں ادائے قرض کی استطاعت نہیں تھی۔ میں بہت زیادہ خوف زدہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں مقروض ہی مر جاؤں۔ خدا نہ خواستہ اگر ایسا ہو گیا تو میں لوگوں کو کیا جواب دوں گا؟ میں اسی فکر میں ایک دن حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے حرم مطہر میں بیٹھا ہوا حضرت کے روضہ کی طرف دیکھ رہا تھا اور درد دل بیان کر رہا تھا کہ اچانک ایک طالب علم آیا اور میرے نزدیک سے گزرتے ہوئے اس نے کہا، جناب عبدالحمید قزوینی کیوں پریشان ہو؟ میں نے کہا، بہت زیادہ مقروض ہو گیا ہوں، سوچ رہا ہوں کہ آخر کس طرح یہ قرض ادا ہوگا۔ کہا، خواہ مخواہ پریشان ہو؟ میں نے کہا، کیوں؟ کہا، جس کے پاس حضرت امام مہدی علیہ السلام ہوں اسے پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اس طالب علم کی اس طرح کی باتوں سے میں بہت متاثر ہوا اور میں نے کہا، آخر میں کیا کروں؟ کہا، 40 شب بدھ مسجد سہلہ جاؤ اور حضرت امام زمانہ علیہ السلام سے توسل کرو، انشاءاللہ وہ آپ کی تمام مشکلیں آسان کر دیں گے۔ پس اس کے بعد میں مسجد سہلہ جانے لگا۔ مسجد سہلہ جاتے ہوئے 40 شب ابھی پورے نہیں ہوئے تھے کہ میرا تمام قرض ادا ہو گیا۔ اس طرح میں بہت زیادہ متاثر ہوا اور میں نے فیصلہ کیا کہ دوبارہ 40 شب بدھ مسجد سہلہ میں گزاروں گا تاکہ اپنے مولا و آقا کی زیارت کا شرف حاصل کروں۔ میں یہ عمل انجام دے رہا تھا کہ 40ویں شب بدھ حضرت امام حسین علیہ السلام کے چہلم کے دن پڑی۔ چہلم کی وجہ سے سب لوگ کربلا جانے لگے۔ میں سوچنے لگا کہ اب کیا کروں؟ اگر کربلا جاؤں تو یہ آخری شب کا عمل چھوٹتا ہے اور اگر کربلا نہ جاؤں تو یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ آخر کار میں نے فیصلہ کیا کہ اگر حیات رہی تو آئندہ سال کربلا جاؤں گا، مگر اس سال یہ عمل پورا کروں گا۔ شب بدھ میں مسجد سہلہ پہنچا، وہاں کوئی نہیں تھا، سب کربلا گئے ہوئے تھے۔ مسجد خالی تھی اور ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ میں نے مسجد سہلہ کے اعمال انجام دیے اور پھر مسجد کے اوپر چلا گیا اور تھوڑا کھانا کھا کر سو گیا۔ جب تقریباً 2 گھنٹے ہو گئے تو ایک شخص آیا اور اس نے میرے پیر ہلاتے ہوئے کہا، عبدالحمید قزوینی اٹھو۔ میں نیند سے بیدار ہوا اور میں نے دیکھا کہ ایک عربی آدمی کھڑا ہے۔ میں نے کہا، فرمائیے کیا بات ہے؟ اس نے کہا، کھڑے ہو جاؤ، اگر شہزادہ کی زیارت کرنا چاہتے ہو تو کر لو۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا، شاید عجم سے کوئی شہزادہ آیا ہے کیونکہ آج یہاں کوئی نہیں ہے، لہٰذا مجھے اس کے پاس لے جانا چاہتا ہے۔ یہ سوچ کر میں نے اس سے کہا، آپ جائیے، مجھے شہزادے سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ یہ سن کر وہ عرب چلا گیا۔ میں دوبارہ لیٹا ہی تھا کہ میرے دل میں خیال آیا، تو اس کے پاس تو گیا نہیں تاکہ نزدیک سے ملاقات کرتا، لہٰذا بہتر ہے کہ مسجد کی چھت سے دیکھ آخر وہ کون ہے۔ میں کھڑا ہوا تو میں نے دیکھا مسجد کے مشرقی علاقہ
مکہ میں کوئی آقا زادہ تشریف فرما ہیں جن کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہے اور ان کے اطراف میں کچھ لوگ حلقہ کیے بیٹھے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر میں واپس آیا اور لیٹ گیا، مگر ایک دم میں متوجہ ہوا کہ جب میں سونے کے لیے آیا تھا تو تمام چراغ خاموش تھے اور پوری مسجد میں اندھیرا چھایا تھا، لیکن اس وقت یہ کیسی روشنی ہے؟ پس میں انہیں دیکھنے کے لیے دوبارہ اٹھا، لیکن جیسے ہی متوجہ ہوا تو دیکھا کہ وہاں کوئی نہیں ہے۔ اسی طرح ملا حبیب بیان کرتے ہیں، میری عادت تھی کہ میں نماز فجر سے 1 گھنٹہ پہلے مسجد میں آ جاتا تھا اور وہاں نماز شب پڑھتا تھا، پھر اس کے بعد میں مسجد کی چھت پر جاتا، چند رکعت نافلہ نماز پڑھ کر دعائیں وغیرہ پڑھتا اور جب وقت اذان ہو جاتا تو اذان کہتا اور پھر نیچے اتر کر نماز پڑھتا تھا۔ یہ میرا ہر روز کا معمول تھا جسے میں نے تقریباً 20 سال انجام دیا۔ ایک مرتبہ شب کے وقت ہر طرف گھٹا ٹوپ اندھیرا تھا اور ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ میں حسب عادت مسجد آیا، میں نے دیکھا مسجد کا دروازہ کھلا ہے اور مسجد میں روشنی پھیلی ہے۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ شاید خادم مسجد کا دروازہ بند کرنا بھول گیا ہے اور اس نے چراغ بھی خاموش نہیں کیا۔ خیر، اندر چل کر دیکھتا ہوں کیا بات ہے۔ جب اندر داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ ایک سید ایرانی علماء کا لباس پہنے ہوئے محراب میں نماز پڑھ رہے ہیں اور ان کے چہرے سے نور ساطع ہے جس سے مسجد میں روشنی پھیلی ہے اور چراغ روشن نہیں ہے۔ میں یہ ماجرا دیکھ کر کچھ پریشان سا ہوا اور سوچنے لگا آخر یہ شخص کون ہے جس کے چہرے سے اس قدر نور چھلک رہا ہے کہ مسجد میں روشنی کا گمان ہے۔ میں ان کی طرف دیکھ رہا تھا اور اسی طرح کے خیالات میرے ذہن میں آ رہے تھے یہاں تک کہ وہ نماز سے فارغ ہوئے اور میری طرف رخ کر کے مجھے میرے نام کے ساتھ آواز دی اور فرمایا اپنے مولانا سید محمد صادق قمی سے کہو کہ مسجد میں آئیں۔ یہ سن کر میں مولانا سید محمد صادق قمی کو بلانے چلا گیا۔ ان کے دروازے پر پہنچا اور آہستہ سے دق الباب کیا۔ میں نے دیکھا کہ مولانا امامہ وغیرہ پہن کر دروازے کے پیچھے ہیں، مسجد جانے کے لیے نکلنے ہی والے تھے کہ میں نے سلام کیا۔ انہوں نے جواب سلام دیا۔ میں نے کہا مولانا ایک سید عالم دین مسجد میں ہیں اور آپ کو بلا رہے ہیں۔ جواب دیا تم نے انہیں پہچانا؟ کون تھے؟ میں نے عرض کیا جی نہیں، لیکن مولانا ان کا چہرہ بڑا نورانی ہے، میں نے پوری زندگی میں اس قدر نورانی چہرہ نہیں دیکھا۔ یہ سن کر مولانا چپ رہے اور کوئی جواب نہیں دیا اور ہم دونوں مسجد کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہاں تک کہ مسجد میں داخل ہوئے میں نے دیکھا کہ مولانا نے ان سید بزرگوار کا بڑا ادب اور احترام کیا اور انتہائی انکساری کے ساتھ ملے، سلام اور دعا کے بعد ان کے نزدیک بیٹھ گئے اور چند لمحے گفتگو کی۔ اس کے بعد وہ سید بزرگوار رخصت ہو کر مسجد سے نکل گئے۔ میں مولانا کی بے حد انکساری دیکھ کر بڑا حیرت زدہ تھا۔ پس ان کے نکلتے ہی فوراً میں نے پوچھا یہ سید بزرگوار کون تھے؟ آخر کس وجہ سے آپ ان کے ساتھ انتہائی انکساری کے ساتھ پیش آئے؟ مولانا نے میری طرف رخ کر کے کہا کیا تم نے انہیں نہیں پہچانا؟ میں نے کہا نہیں۔ کہنے لگے اگر تم مجھ سے عہد و پیمان باندھو کہ جب تک میں زندہ ہوں کسی سے نہیں کہو گے تو بتا سکتا ہوں، ورنہ نہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ جب تک آپ حیات ہیں کسی سے نہیں کہوں گا۔ کہا وہ میرے اور تمہارے امام زمانہ علیہ السلام تھے۔ یہ سن کر بے اختیار میں کھڑا ہوا اور تیزی سے مسجد کی طرف دوڑا، لیکن کیا دیکھا کہ دروازہ بند اور مسجد میں اندھیرا ہے اور وہاں اصلاً کوئی نہیں ہے۔ حضرت اور مولانا کے درمیان جو گفتگو ہوئی میری سمجھ میں نہیں آئی، سوائے اس کے کہ حضرت نے فرمایا نماز صبح جماعت کے ساتھ اول وقت ادا کیا کرو۔ ملا حبیب نے اس واقعہ کو سید محمد صادق قمی کی حیات میں کسی کو نہیں بتایا اور اس واقعے کے سچ ہونے پر 3 بار قرآن کی قسم کھائی۔ محترم سامعین، ظہور امام مہدی علیہ السلام کے حالات سے آگاہی کے سلسلے میں اب تک کے لیے بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ ہم مزید معرفت و آگاہی کی ویڈیوز کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا، اپنے دوستوں اور عزیز و اقارب کا خیال رکھیے گا۔ والسلام۔